آج جمعرات کے دن اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا، اللہ سے اپنی ہر بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن جمعرات کے دن آج تک یہ کامل وظیفہ نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی آج تک کوئی بتائے گا۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ میری ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ہم بھی ایک سکون والی رحمتوں برکتوں سے مالا مال زندگی گزاریں، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہو، کاروبار چلے، بیماریاں ختم ہو، قرض سے نجات ہو۔ ان تمام طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جمعرات کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنی مرضی سے کامل وظیفہ پڑھتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج وہ سینے کا راز آپ کے حوالے کروں گا جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ وہ راز ہے جس پر عمل کرتے ہوئے اللہ والوں نے اپنی رب کریم سے ہر حاجت کو پورا کروایا، جس سے اللہ کریم نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے پریشان ہو چکے ہیں، تو آج جمعرات کے دن، بڑی مراد کے دن، اس ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو آج قرآن مجید سے ایک قرآنی آیت آپ کے حوالے کروں گا۔ قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، وہ رب جو خزانوں کا مالک ہے، وہ جو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، وہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ آج کا یہ کامل وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اولاد نافرمان ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فکر و فاقہ ہے، غربت اتنی کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ اللہ کریم سے مانگتا ہے، لیکن آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس کامل وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل اتنا تاثیر و طاقت والا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چند سیکنڈ کے اندر تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، غیب سے رحمتیں، برکتیں، جولیاں بر جاتا ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، ایسے حالات میں صرف اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ یہ عمل، یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا قرض کب، کہاں اور کیسے اترے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے، سخت بیماری کی وجہ سے بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو بیماری سے شفا کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں
نحوستیں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری تیار ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، بے اولادی سے مکمل نجات کے لیے جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ جمعرات کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والوں کی جولیاں بھر جاتے ہیں، مانگنے والوں پر رحمتیں برکتیں برسا جاتے ہیں۔ اللہ والو جمعرات کے دن آج بھی اللہ کے بڑے ولی، بڑے دوست، بڑے ماننے والے جمعرات کے دن اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعرات کے دن پڑھنا کیا چاہیے؟ جمعرات کے دن ایسا کیا پڑھے کہ اللہ ان کی رحمتوں سے جولیاں بھر دے، ان کی ہر خواہش کو پورا کر دے؟ تو آج جمعرات کے دن کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ سینے کا راز بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی مایوس نہیں رہا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں۔ یہ عمل ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، کسی بھی پریشانی میں صرف ایک بار جمعرات کے دن یہ وظیفہ کریں۔ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، فرمایا اللہ کے ولی میں بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، بتایا بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے ولی نے پھر کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اللہ کے ولی نے پھر کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے مولا علی شیر خدا، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلے بیان کیے، آپ نے تینوں کو توبہ کرنے کی تلقین کی؟ تو اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر آزمائش آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کریم سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، آپ جتنے بھی وظائف پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں، رات کو تہجد پڑھ لیں، آپ کی کوئی دعا قابل قبول ہوتی ہی نہیں جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے رب کریم کو راضی نہیں کرتے۔ اس لیے آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ کریم کو راضی کرنے کا، ڈائریکٹ اللہ کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا، اللہ سے ضد کر کے مانگنے کا خاص عمل ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، آپ کا نام درود پاک کی محفل میں شامل کر دیا جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو آپ جمعرات کے دن یہ وظیفہ صبح و فجر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کو عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، صرف آپ نے یقین کامل کے ساتھ جمعرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں کامل وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلی جو نیت ہے، آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما جو جانے انجانے میں ہو چکے۔ ایک تو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی، اس کے بعد جس کو جو چاہیے مانگو۔ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر یہ وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی ہر حاجت کیوں پوری ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا جانتے تھے۔ آج آپ نے بھی جمعرات کے دن اس وظیفے کو کامل طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا ربانا یا ربانا یا ربانا پڑھنے سے انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کو پڑھیں۔ آپ نے یا ربانا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربانا 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 یا ربانا۔ آپ نے 11 بار یا ربانا یا ربانا یا ربانا پڑھتے ہوئے رب کریم سے التجا کرنی ہے، اور 11 بار یا ربانا پڑھنے سے جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی، آپ کے قریب ہو جائے گی، تو پھر اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ یا ربانا پڑھ کر اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہے، آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ کی آسانی کے لیے آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین، اگر کسی کو یاد نہیں تو سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں یا زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک قرآنی آیت ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس ایک قرآنی آیت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر کون سی کب غلطی کی ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا شروع کریں۔ میرا رب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی آپ مکروس نہ ہوں، کبھی تنگ دست نہ ہوں، فکر و فاقہ نہ ہوں، بیماریاں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، تنگ دستیاں نہ ہوں، تو آج جمعرات کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جانا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یقین کیجئے جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت قبول و منظور ہو جائے گی۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، گھر سے تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو جمعرات کے دن یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر یاد کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی جولیاں بھر دو۔ پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، پھر انسان جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ لیکن 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کامل وظیفہ پڑھتے ہی آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی اچھے وظیفے بتانے والا آج بھی موجود ہے۔ نہیں یقین تو ایک بار اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد، اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کے بعد، اللہ کریم کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کریم کے سامنے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا وہابو پڑھتے ہی، یا رزاقو پڑھنے سے اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے، یا وہابو پڑھنے سے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا رزاقو یا وہابو پڑھنے سے اللہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی شہرت عطا فرماتا ہے کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ بڑا قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو، 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 یا رزاقو یا وہابو۔ میں نے آپ کے سامنے یا رزاقو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ اگر آپ جمعرات کے دن 3 سے 4 منٹ نکال کر یہ کامل وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کسی جعلی عامل پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کبھی نہیں ہوتا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں۔
اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیں، جو مانگیں گے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔